سسٹم ہے کہ سسٹم کو فالو کرنے سے ہمارے مردوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے. ورنہ 12 دو 24 12 دو 24 سمجھتے ہیں. الدین صاحب نے اچھی ترکیب بنائی. 12 میں جلدی نام نہیں لیتا ہوں. نام لے لوں تو منہ کا مزہ ہی خراب ہے. اتنے نالائق ہیں. جو نبی کو برا بھلا کہ اس سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ جو مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کر دے, جو نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین, ویسے لوگوں کا نام کیا لیا؟ حضرات اپنے مردوں کو یاد کریے, یاد کریں. اور شادی سما نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ نفل ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک اچھا طریقہ نکالا جس طریقے کی وجہ سے ہمارے مردوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اگر یہ طریقہ نہیں تو بعد میں محفل ہوتی, فاتحہ خوانی, قرآن خوانی, دعا خوانی, یہ سب کچھ ہوتا. ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا اچھا طریقہ ہے, اسی لیے ہم لوگ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 40 دن مرنے کے بعد ہی محفل کیوں سجائے؟ 45 دن پہ بھی کر لیتے ہیں, 29 دن پہ بھی کر لیتے ہیں, 45 دن پر بھی کر لیتے ہیں. آخر یہ 40 کا عدد کیوں لوگوں نے چنا کہ 40 دن کے بعد ہی 40 جمع کرو؟ آخر اس گنتی کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہمارے اسلام میں اس گنتی کی کوئی اہمیت ہے؟ تو اگر آپ اس 40واں اور 40 عدد 40 گنتی کی تاریخ کھنگالیں گے تو پھر بہت کچھ مواد آپ کو ملے گا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ہر 40 دن پر اس کی کیفیت بدلتی ہے. ہر 40 دن پر اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا اس مٹی پر بارش ہوئی 40 دن تک نرم کرنے کے لیے, لیکن 45 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. اگر 40 گنتی کی بات کی جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب میں جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت آپ نے کیا تو عرب میں ایک دستور تھا کہ جس جماعت کے پاس 40 لوگ ہو جائیں گے اس جماعت کو مانیتا دینی پڑے گی, اس جماعت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے جب 39 مسلمان ہو گئے تو کافر اندر سے بالکل بوکھلا گئے. اگر یہ 40واں ہو گئے نا تو انہیں ماننا پڑے گا. ان کی گنتی اگر پوری ہو گئی تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے کافروں نے کہا ہم 40واں نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت عمر نے کہا تم 40واں نہیں ہونے دو گے, اب میں 40واں ہونے جا رہا ہوں. تو ہمارے اسلام میں اس کی بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے. ایک اچھی گنتی ہے, ایک اچھا عدد ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے اسے چن لیا, اور جب انہوں نے چن لیا تو ہم لوگوں نے بھی چن لیا. اس لیے ہر آدمی کے انتقال کے بعد جب 40 دن ہوتا ہے تو ہم لوگ اسپیشل فاتحہ دکھاتے ہیں. یو پی میں 40واں کے موقع پر ایک اسپیشل فاتحہ کا پروگرام ہوتا ہے. میں بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو اسپیشل فاتحہ کیا لوگ کراتے ہیں. 11 حافظ کو بنائیں گے, 21 حافظ کو بنائیں گے, 41 حافظ کو بنائیں گے, 51 حافظ کو, 101 حافظ کو, تو جیسا ہوتا ہے وہ بناتا حافظ کو. اور ہر حافظ سے 51 مرتبہ, 101 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ ملک پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہے؟ سورہ ملک. آپ مفتی نعیم الدین صاحب سے پوچھئے کہ مردوں کے لیے سورہ ملک کتنا زیادہ فائدہ مند ہے. میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا کہ سورہ ملک اگر ہم نے مردوں کے نام پڑھ کے بخشا تو یہ جس کے نام سے ہم نے بخشا ہے نا, یہ خدا کی بارگاہ میں اس مردے کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کرے. خدا سے کہے گا اے اللہ اسے بخش دے, اے اللہ اسے بخش دے. تو میرے بھائیو, آپ لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. کوئی زور سے بولے. اور میں نے کتاب میں پڑھا, میں اس کا
خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو ایک باٹل پانی پر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھوا دیجیے کسی حافظ سے اور اس کو قبرستان لے کر کے جائیے اور جب مٹی دے دیجیے تو قبر کے اوپر اسی سورہ ملک پڑھے ہوئے پانی کو چھڑک دیجیے. اسی سورہ ملک پڑھے ہوئے پانی کو چھڑک دیجیے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی وہ موٹا مالا مال ہو جائے گا. جتنا زیادہ ہو سکے آپ مثال ثواب کی محفل سے جائیں کہیے انشاءاللہ. زور سے بولیے. اور میں محمود خان صاحب کے صاحبزادوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کچہری پور کے کسی ایک غریب بچے کو گود میں لیجیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے بہت بڑا پارٹی بنایا, 85,000 تو خرچہ ہوگا گود لینے میں. 50,000 میں آپ کے باپ کا کتنا بڑا کام ہوگا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. مفتی صاحب سے رابطہ قائم کیجیے, جس بچے کی طرف یہ اشارہ کرے کہ واقعی یہ غریب ہے, یہ صلاحیت ہے, ایک بچے کو گود لے لیجیے. 3 سال, 3.5 سال, 4 سال ہو سکتا ہے وہی سال میں بن جائے نا بھائی. مفتی صاحب سے پوچھے کتنے دن میں حافظ بنے ہیں؟ 1.5 سال میں بن گئے تھے. 1.5 سال میں بن گئے تھے. تم میرے ساتھ پڑھ رہے تھے تو میں ممبئی سے تقریر کر کے آیا. انہوں نے کہا کہ حضرات میں حافظ بننا چاہتا ہوں. تو نے کہا بہت اچھی بات ہے, حافظ بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے شروع کر دیا. 1.5 سال میں حافظ قرآن. سبحان اللہ. ابھی میرے بغل سے ایک بچہ 1 سال میں حافظ قرآن ہو گیا. انہی سال رمضان سے پہلے 1 سال میں حافظ قرآن ہو گیا. ابھی میں ممبئی گیا تھا, ایک بچہ 7 مہینہ 23 دن میں حافظ قرآن ہو گیا. ایک بچہ 8 مہینہ 29 دن میں حافظ قرآن ہو گیا. یہ پڑھنے کے اوپر ہے, ذہانت کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے جس بچے کو آپ نے 21 سال میں حافظ قرآن بن جائے تو 20,000 میں کام چل جائے گا. بولو بھائی چل جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے ایک بچے کو آپ گود لیجیے کہیے انشاءاللہ. اور یہ میں بار بار اس لیے پوچھ کر رہا ہوں کہ آپ کے والد کے لیے بہت کارآمد ہوگا انشاءاللہ. جب تک وہ زندہ رہے گا, جب تک قرآن پڑھتا رہے گا, پڑھے گا, وہ ثواب تو اسے ملے گا ہی, آپ کے باپ کو بھی ثواب خدا عطا فرمائے گا. اور ایک آخری بات سن لیجیے, رات بہت زیادہ ہو گئی, 1 بج گئے. حضرت پاسپورٹ جلا دوں گا جا کے طیبہ میں, وہ سر 1 بجے تک بولے. 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے. میں سمجھ رہا تھا کہ 1 پونا گھنٹہ ہو گیا گھنٹے میں نکل جاؤں گا. اچھی آپ کو لگ رہی ہے تو مجھے بھی اچھا ہی لگ رہا ہے نا بھائی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے. مٹی دینے کی دعا یاد کر لیں گے نا, یہ انشاءاللہ. قبر میں مردے کو اتارنے کی دعا یاد کر لیں گے نا, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یاد کر لیں گے نا بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر دعائیں میت یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتنا پڑھ لیجیے. درود ابراہیم یاد نہ ہو تو کوئی درود پڑھ لیجیے. دیکھیے یہ سال چلا 1446 ہجری اور دیجیے 2 سے بڑی 46. اور یہ ذیقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں ذی الحج قربانی کا مہینہ آئے گا اور وہ آخری مہینہ ہوگا. پھر پہلی محرم سے 1447 ہجری کا آغاز ہو جائے گا. ہو جائے گا نا میرے نبی, ہم سب کے نبی, سارے جہان کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. نبی کو تشریف لائے ہوئے کتنے سال ہوا؟ 1499 سال. 3 سال ربیع الاول میں ہم لوگ جشن منائیں گے. 1500 سالہ جشن ولادت انشاءاللہ. کون سا جشن ولادت منائیں گے؟ 1500 سالہ. 1500 سال میں میرے نبی کو دنیا میں تشریف لائے گا. میں نے ٹارگیٹ بنایا 1 سال, چونکہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ قانون وہ قانون, یہ قانون وہ قانون, یہ بل وہ بل, پریشان. فلسطین میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ پوزیشن ہے, ڈیلی 100-200 لوگ شہید ہو رہے ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہے مسلمانوں کا. بچے عورتیں تیری مانی جا رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. مسلمان چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہر طرف سے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ پروگرام بنایا کہ ایک سال نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کو
1500 साल तशरीफ है, यहाँ मिलावट हम लोग मनाएंगे। तो मैंने मदरसे में तरकीब शुरू कर दिया है, 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक से पहले 15 करोड़ मरतबा नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह, कितनी मरतबा? 15 करोड़। 15 करोड़। लेकिन ये मेरा टारगेट अंत नहीं है, हो सकता है 30 करोड़ हो जाए, हो सकता है 50 करोड़ हो जाए, हो सकता है 1 लाख हो जाए। मेरी स्कीम चालू है, हर तरफ मैंने शुरुआत कर दिया है। और मेरे मदरसे में खुद ही 850 बच्चे हैं, वही 4-10 करोड़ इकट्ठे पढ़ा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी 2022 में हमने प्रोग्राम किया था मदरसे में, 275 घंटा लगातार नबी पर दरूद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया था। वाह, सुभान अल्लाह। कितना? 275 घंटा। 275 घंटा। रबीउल अव्वल का चांद निकला और दरूद शरीफ का आगाज हुआ, रात को 1 मिनट के लिए ब्रेक नहीं हुआ, और सुबह विलादत तक 275 घंटा लगातार दरूद शरीफ हम लोगों ने पढ़ा। जब 7 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आई तो हमने बच्चों से पूछा कि कितना हो गया, बोले हजरत 1.25 करोड़ हम लोग पहुंच चुके हैं 7 रबीउल अव्वल को। उन्होंने कहा कि ऐसा गिनती बंद करो, अब गिनती करके मत पढ़ो, बेशुमार पढ़ो। 12 रबीउल अव्वल तक कितना हुआ पता हमने उसका रसूल जाने। मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया क्यों? मेरे ज़हन दिमाग में बात आई कि कोई तो सुन नहीं रहा, कोई तो सुन नहीं रहा, हुकूमत सुन नहीं रही है, दुनिया वाले सुन नहीं रहे।